کبھی سوچا ہے کہ یہ فیک کنٹری کتنا بڑا ملک ہے؟ ذرا سوچ یار، صرف 22,000 اسکوائر کلومیٹر کا یہ ملک ہے جس کا سب سے نیرو بارڈر ٹو بارڈر ڈسٹینس 15 کلومیٹر۔ اتنا چھوٹا ملک ہوتے ہوئے اور اتنا ڈینسلی پاپولیٹڈ ہوتے ہوئے بھی رائٹ ناؤ اٹیکنگ ایران، غازہ پہ بمبنگ کنٹینیوز اینڈ ایون اٹیکنگ ایڈ ورکرز، اسٹاپنگ فوڈ سپلائی اسٹل کنٹینیوز۔ اس کے علاوہ سیریا بھی، ویسٹ بینک فرنٹ بھی، اور بیچ میں کبھی کبھی یمن بھی، یعنی آس پاس کے ملکوں میں شاید ہی کوئی ملک ہو جس سے اس کا پنگا نہ چل رہا، اور سب اس ملک سے بہت زیادہ بڑے، کوئی 75% بڑا، کوئی 97% بڑا، کوئی 24% بڑا، کوئی 8% بڑا، اور سبھی ملکوں پر اکٹھے اٹیک انیشیٹ کرنا، اور پھر ظلم کی انتہا یہ کہ ملٹری اٹیکس کرنے کی بجائے سیویلین بلڈنگز۔ ایران میں چھوٹی بچیوں کے اسکول کو ڈے ٹائم میں اس وقت حملہ کیا جاتا ہے جب وہ اپنے پیک ٹائم پہ تھا اور کھچا کھچ بھرا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایران کے لیڈر کو مار دیتا۔ the highest guy in the business۔ اتنی بدماشی کیسے سمجھ سے باہر؟ بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نیشن کھیل رہے ہیں، ہمارا جھنڈا اور تمہارا جھنڈا، میرا ملک اور تمہارا ملک، ڈیوائڈ اینڈ رول چل رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمارا کامن اینیمی جیت۔ سچی بات ہے، ہمارے آپس کے اختلافات کو ہوا دی گئی ہے۔ پاکستان نے ایران کے ساتھ کیا کیا اور ایران نے پاکستان کے ساتھ، میں سنی ہوں، تم افغانی ہو، وہ شیعہ ہے اور وہ ایرانی، اور دشمن کون؟ سب کے سب کا ایک۔ وہ وقت جس وقت ہم سب لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافات کو نظر انداز کر کے اپنے کامن اینیمی کے اگینسٹ مل کر کھڑا ہونا تھا، اسی وقت ہمیں اپنے اختلافات سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ And that is exactly how they are winning. Listen to this, my brothers. Whoever is fighting against our common enemy is our friend. کفر کے مقابلے میں ہم سب لوگوں کو اکٹھے کھڑے ہونا ہے، چاہے ہم سنی شیعہ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہوں۔ یہ بات میں ایران کے مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اور یہ بات میں پاکستان کے مسلمانوں سے بھی کہہ رہا ہوں۔ We all need to become one against our common enemy. ہم اپنے بات کے اختلافات کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، but now is not the time. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہم نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی عبادات کے بارے میں ہی سیکھنا تھا، یا کچھ پولیٹیکل اویئرنیس، پولیٹیکل موومنٹس، مسلمانوں کی آپس میں یونٹی اینڈ فائٹنگ اگینسٹ دا کامن اینیمی، یا ان چیزوں کا بھی کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ انہی کی صفوں میں منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی بھی شامل تھا۔ Nobody is denying کہ اختلافات نہیں ہوتے، صحیح اختلافات ہوں گے، رائٹ سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ سے بھی ہو سکتے ہیں، but there is a time and place for everything۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہم بھول رہے ہیں اور دشمن جس کا فائدہ اٹھا۔ Let me tell you guys, I'm not a newscaster, I'm not gonna tell you کہ ایران اس وقت کیا کر رہا ہے، امریکی فوجی اس وقت کہاں لینڈ کر چکے ہیں، عرب کنٹریز ان سارے معاملات کو کیسے دیکھ رہے ہیں۔ I'm gonna tell you none of that۔ پرنسپل کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی آئیڈینٹی بھول چکے ہیں، ہمارا دشمن اپنے کفر اور باطل پر کانفیڈنٹ ہے، اور ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی اپولوجیٹک ہیں۔ ہم صرف تبصرے کر سکتے ہیں، اور ہم صرف بلیم گیم کر سکتے ہیں۔ آپ اور میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی بات کب کریں گے، اور اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی بات کب کریں گے؟ That's not gonna happen۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسیز کے بارے میں پڑھیں، ملحمۃ الکبریٰ کیا ہے، قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں کیا ہیں، ہم ابھی کہاں پہنچ چکے ہیں، اور دنیا کس طرف جا رہی ہے، اس کے بارے میں ضرور ریسرچ کریں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے حالات میں ایک مسلمان کو کیا کرنے کو بولا۔ Trust me, there is no need to waste time, blame game and فضول تبصرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب لوگ اپنی آئیڈینٹی کو پہچانیں، اور مسلمان ممالک میں سے جو بھی نیشنز ہمارے کامن اینیمی کے خلاف کھڑی ہم ان کو بھرپور سپورٹ کریں۔ This is how I see the whole situation، اور میں سمجھتا ہوں ایک کامن مسلمان کو یہ سب چیزیں کرنی چاہیے۔